بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج بن رہی ہے بہت ہی چٹپٹی اور بہت ہی ایک ڈفرینٹ سی چیز جو عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بنتی ہے۔ تو میں بناؤں گی بٹ، اور آپ یقین کریں اس کا فلیور اتنا مزیدار ہوگا، جس طرح ہم بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں نا، یہ اس سے بھی زیادہ لذیذ تیار ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر نہ تو میں ٹماٹر یوز کروں گی اور نہ دہی یوز کروں گی، لیکن پھر بھی اس کا فلیور جو ہے نا وہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے وہ گھر کی چپاتی کے ساتھ کھائیں، بہت انجوائے کریں گے اور مزیدار اتنی ہوگی کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کی فرمائش کی جائے گی بنانے کے لیے۔ اس کے لیے میں نے 1 kg لی ہے بٹ، اور یہ آپ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے چکن ہے، اتنی ہی صاف ستھری۔ اس کو اچھی طرح میں نے واش کیا ہے، واش کرنے کے بعد اس پہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون سفید سرکہ بھی میں نے ڈال دیا، تاکہ اس میں جو ایک مہک ہوتی ہے نا وہ مہک اس کی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کو 10 منٹ رکھنے کے بعد ہم واش کر لیں گے۔ اب میں اس کو بناؤں گی کوکر میں، کیونکہ یہ گلنے میں لیتی ہے تھوڑا ٹائم، اور اس کے اندر آئل بھی لگتا ہے تھوڑا زیادہ۔ آدھی پیالی میں نے آئل لیا ہے، اس کے اندر ایک بڑا پیاز میں نے لیا تھا، جس کو باریک بالکل لچھے کی طرح میں نے کاٹ لیا۔ اس پہ ہلکا سا کلر آ جائے اس طرح سے، پنک سی ہو جائے گی صرف پیاز، تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بٹ کو، جس کو ہم نے دوبارہ اچھی طرح واش کر لیا تھا، اس کا سارا سرکہ ہم نے نکال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو شامل کر لیں، اور دیکھیں آپ یقین کریں آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے یہ چکن کی بوٹیاں، بون لیس چکن جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو آپ نے صفائی کرنی ہے، بہت مزے کی تیار ہوگی۔ اور اس کو آپ نے نا چھوٹی بوٹی میں کٹ کرنا ہے، اس کی آپ نے بڑی بوٹیاں نہیں بنانی ہے، چھوٹی بنائیں گی اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے اور مسالہ سارا اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر میں ڈالوں گی، اور اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹی اسپون کے برابر نمک۔ نمک ڈالنے کے بعد لہسن ادرک کے ساتھ ہم اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے، تاکہ لہسن ادرک کا کچا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اور یہ بھی اچھے سے تھوڑا سا بھون جائے۔ ٹھیک ہے، باقی فائنل اس کی بھنائی اچھی کرنی ہے، اس وقت بھی ہم نے 2 سے 3 منٹ اس کو بھون لیں گے، اور اس کے بعد جو بیسک مسالے ہوتے ہیں گھر کے وہ صرف اس کے اندر شامل کریں گے، یعنی ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں۔ بیسک مسالوں کے ساتھ اس ریسیپی کو آپ بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور بہت ہی چٹپٹی زبردست سی تیار ہوتی ہے۔ اس کو ویسے روکھی بھی انجوائے کرتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹی اسپون کے برابر کشمیری لال مرچ، یہ صرف اس کی کلر کے لیے ہوگا، اس سے فلیور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ پانی اس میں ہم نے ڈالنا ہے تقریباً 4 گلاس کے برابر، کیونکہ اس کو ہم نے گلانا ہے اچھے طریقے سے۔ اب ہم کر دیں گے کوکر کا ڈھکن بند، اور یہ تقریباً ٹائم لے گی 25 سے 20 منٹ جو ہے یہ کوکر میں گلے گی۔ ٹھیک ہے، گلانا آپ نے بہت اچھی طرح ہے، اس کو سخت نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو میں نے شفٹ کر دیا کڑھائی میں، تاکہ اب آپ کو ایزیلی یہ نظر آ سکے۔ تو یہ گل گئی ہے، اور کلر بھی آپ اس کا دیکھ لیں کتنا خوبصورت آ گیا، کیونکہ ہم نے کشمیری مرچ ڈالی تھی۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اتنا آپ نے گلانا ہے کتنے اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، جب یہ مزہ دے گی۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون بھر کے کسوری میتھی، اور 3 میں نے ڈال دی ہیں ہری مرچیں، اور اس کے ساتھ ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے، اور کتنی جھٹپٹ آپ کی تیار ہو گئی ہے یہ مزیدار سی بھنی ہوئی بٹ۔ ضرور بنائیے گا، انجوائے کریے گا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔